بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح کی نماز کے ٹائم 3 دفعہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی نا، یہ خالد بن ولید کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک جرنیل ان کے پاس نا زہر لے کے آیا، تعلق ہے تیرا میرا، آپ کا کوئی دشمن ہو نا، یہ زہر کی شیشی دے رہا ہوں، ایک جو ہے نا تھوڑے سے چند جو ہے نا ذرے کسی کو کھلا دو گے نا وہ مر جائے گا، تھوڑا سا زہر پوری فوج کو مار دے گا، آپ یہ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا بڑا سخت زہر ہے؟ کہا جی بہت سخت زہر۔ کہا جی بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، اب میرے پاس ہے، میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ نے ایسے ہاتھ پر رکھا، شیشی انڈیل دی، پوری شیشی انڈیلی۔ کہا نا اس میں نہ ڈالیں، اس کے ذرات اگر ناک کے ذریعے بھی چلے گا بندہ مر جاتا ہے۔ جب آپ نے پوری شیشی انڈیلی تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع۔ آپ نے وہ دیکھتا رہا کہ ابھی گئے۔ آپ نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اس پر زہر بھی اثر نہیں کرے گی، موت یقینی۔ حدیث ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی صبح کے وقت شام تک موت بھی قریب نہیں آئے گی۔ بچھو ہاتھ میں پکڑ لو، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ڈنگ نہیں مارے گا، سانپ پکڑ لو ڈنگ نہیں مارے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کوئی بیماری بھی اٹیک نہیں کرے گی، میرے حضور نے فرمایا ناگہانی موت نہیں آئے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو فالج ہوا تھا، کس کو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو فالج تھا ایک سائیڈ پر۔ جب آپ اس دعا کی فضائل پیش کر رہے تھے، اس سوال کرنے والے نے کہا حضرت صاحب سوال کروں، آپ پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ کہا آپ کو جو فالج ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس دن نہیں پڑھی تھی اس دن فالج ہو گیا تھا۔ جب آپ صبح پڑھ لیں سمجھو کوئی بیماری نہیں آئے گی، گارنٹیڈ ہے، لکھ کے دے رہا ہوں۔ اور میں نے خود دیکھا، میں موت کے منہ میں گیا، اللہ نے مجھے پیچھے بچا لیا۔ میں سعودیہ میں ایسے روڈ کراس کر رہا ہوں اور وہاں ٹریفک بہت تیز ہے۔ میں نے حاجیوں کے لیے نا وہ کرانے تھے، حاجی ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں نے حاجیوں کی ٹکٹیں اوکے کرانی تھی، میری ڈیوٹی بھی تھی، اور میں نے ڈیوٹی سے یعنی ہاف ٹائم تھا تو وہاں سے ٹکٹیں حاجیوں کے اوکے کرا کے پھر اپنے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ مجھے جلدی بڑی تھی۔ اب جب ہم ٹریفک دیکھتے ہیں، روڈ کراس کرنے لگتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ ایسے روڈ کراس کریں ادھر دیکھتے ہیں نا۔ میں نے روڈ کراس کرتے ہوئے نا پاکستانی سمجھ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، میں نے ویسا دیکھا۔ اگر یہاں ٹریفک جا رہی ہے تو یہاں ایسے جا رہی ہے تو ویسے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہوتی ہے تو ایسے جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے نا الٹی سمجھ جیسے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو میں نے ادھر دیکھنا شروع کیا، ادھر تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جیسے میں نے روڈ کے اوپر پیر رکھا ادھر سے گاڑی میرے اوپر بالکل اوپر چڑھ گئی، لیکن میں نے نماز فجر کے وقت یہ دعا پڑھی ہوئی تھی۔ اللہ جانتا ہے مجھے ادھر سے کسی نے پکڑ کے نا ایسے اوپر، روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے ایسے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب مجھے یہ ہے کہ مجھے کسی نے پکڑ کے پیچھے کیا ہے۔ جب میں مڑ کر پیچھے دیکھتا ہوں کوئی بندہ نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھا ہے۔ ہم جا رہے تھے، میری بچے سارے ساتھ، بچے ساتھ ہیں، گاڑی نا اس کی لائٹیں تھوڑی کمزور تھی، رات کے وقت 100 کی سپیڈ میں ہوں، فٹ پاتھ کے اوپر چڑھ گئے۔ جب فٹ پاتھ کے اوپر چڑھا نا تو اس کے آگے انہوں نے جو ہے نا کھجور ڈالنے کے لیے کھجور نکالی ہوئی تھی یا ڈالی ہوئی تھی راہ والی کے اندر۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ گڑھا بہت گہرا گڑھا تھا، یعنی اتنا نیچے تھا، سب نے بھی دیکھا جا کے ساتھیوں نے۔ وہ گاڑی اس فٹ پاتھ سے اچھلی اوپر آگے گئی، نہ ادھر اتری نہ ادھر اتری، آگے بریک بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد گاڑی کے ٹائر بھی نکل گئے اور فری ہو گئے، ہینڈل بھی، سٹیئرنگ بھی فری ہو گیا، گاڑی آگے جا کے خود بریک ہوئی۔ چھوٹی بچی، گھر والی، بچے ساتھ اور بھی ہیں، کسی کو کوئی خراش تک نہیں ہے، سب خیر خیریت سے محفوظ ہیں۔ تو کیا ہے، اسی لیے اس دعا کو میں نے تھوڑا سا وسیع کیا ہے، اپنے تجربات بھی بتائے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہر ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے، باہر روڈوں پر نکلتا ہے، وہ ضرور اس کو پڑھا کرے۔